اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو آیت ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، آیت نمبر 20 سورۃ حدید کی، اس کا اختتام تھا کہ انسان کی زندگی کی 5 سٹیجز کا تذکرہ کیا۔ لڑکپن، پھر اس کے بعد ٹین ایج، اس کے بعد پھر زیب و زینت کی سٹیج، پھر اس کے بعد تفاخر کی سٹیج۔ یہاں سے کیا ہے، کمپٹیشن شروع ہو گیا، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور یہ ازیوم کرنا کہ آئی ایم دا بیسٹ، آئی ہیو ٹو ریمین دا بیسٹ، میں نے اپنی اس جو اونچی پوزیشن ہے اس کو حاصل کرنا ہے، بلکہ اس پوزیشن کو اونچے سے اونچا لے کر جانا ہے۔ اور پھر آخری عمر میں بھی اگرچہ وہ فخر والی بات تو کوئی نہیں رہتی، لیکن پھر انسان کمپٹیشن کرتا ہے مال اور اولاد میں۔ اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 40s میں انسان ذکر کرتا ہے اپنے کمالات کا، اپنی اچیومنٹس کا، اور پھر 50s اور 60s میں جا کر ذکر کرتا ہے انسان اپنی اولاد کی اچیومنٹس کا اور اپنی پراپرٹیز کا، کہ میں نے یہ جائیداد بنائی ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں، اور میری اولاد جو ہے وہ، کوئی آدمی اگر پڑھا لکھا ہے اور اولاد اس کی پڑھ لکھ گئی ہے تو اسی پر فخر کر رہا ہے کہ اچھی جابز ان کو مل گئی ہیں۔ کوئی کاروباری آدمی ہوگا تو وہ اپنی اولاد کا تذکرہ کرے گا کہ جی میرا فلاں جو بچہ ہے وہ فلاں مل چلا رہا ہے، اور اس کا فلاں چیز کا بزنس ہے، وہ جو ہے وہ فلاں جگہ پر بزنس کر رہا ہے، تو اسی میں وہ تذکرے کرے گا۔ اور آخر میں فرمایا گیا تھا کہ یہ تو دنیا کا نقشہ ہے، دنیا کے سٹیجز ہیں جن میں سے ہر شخص گزرتا ہے، غریب بھی، امیر بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، لیکن آخرت میں جا کر 2 مختلف نتائج نکلیں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، جبکہ آخرت میں یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ دیا جائے گا، جاؤ تمہیں بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا بتائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور دیٹ از دی ہائیسٹ اچیومنٹ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان۔ اب اسی کمپٹیشن کی والی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، تم دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ گواہی دے گا کہ واقعتاً ہماری جو اصل اسپرٹ ہے اس کے اندر کمپٹیشن ہے، کہ اس میں آگے بڑھ جاؤں، اس میں آگے بڑھ جاؤں، اس میں آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، یعنی ملٹیپل ڈائمنشن میں ایک کمپٹیشن ہے کہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کمپٹیشن کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے، کمپیٹ کرنا ہی ہے تم نے، تو پھر کس بات میں کمپیٹ کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے کمپیٹ کرو، اور وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اور ایک ایسی جنت کے حصول کے لیے کمپیٹ کرو کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر۔ ایک بات تو یہ میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں کہ السماوات والارض، سما آسمان جمع میں اور ارض پلورل میں، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے، قرآن مجید کا محاورہ بھی کم کہہ لیں کہ، اور انگریزی میں بھی آپ اس کو خاص طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہاں ہیونز اینڈ دا ارتھ، یعنی ہیونز کے ساتھ دی نہیں لگایا جاتا لیکن ارتھ کے ساتھ دی لگایا جاتا ہے، تو انگریزی کا محاورہ ہے۔
اردو کا محاورہ کیا ہے؟ زمین و آسمان، یعنی اس میں دونوں کو سنگولر لیا جاتا ہے، زمین و آسمان کی بات، زمین و آسمان کی وسعت۔ تو کمپیٹ کرو اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے، اور یہ اللہ کی بخشش کا حصول جو ہے یہ اصل میں سب سے بڑی بات ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی اس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہاں، میں تو دن میں 70 مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یعنی انسان کی سوچ جو ہے اس کے ذہنی سطح کے برابر ہوتی ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں سوچتا تھا کہ وہ اعمال نامہ جس کا ذکر ممبر سے ہوتا تھا وہ کتنا بڑا ہوگا، رجسٹر پتہ کمرے جتنا ہوگا، پھر وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا جس میں 2 رجسٹر جو ہے وہ رکھے جائیں گے، ایک نیکی کا ایک برائیوں کا۔ لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آ جانے کے بعد یہ تصور جو ہے رکھنا بڑا آسان ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ جب نیا کمپیوٹر آیا تھا تو وہ کمرے جتنا ہوتا تھا، میں تو دیکھا نہیں، سنا ہے کہ وہ پورا کمرہ ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم نے دیکھا وہ بڑا ڈیسک ٹاپ جس کے سامنے جو ہے آپ کے ایک مانیٹر پڑا ہوا ہے، بڑا سارا، بڑا بھاری سا، اور پھر ساتھ اس کے جو ہے وہ پروسیسر ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مانیٹر جو ہے وہ LCD سے بدل گیا، ہلکا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر چھوٹا ہوتے 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 اب کیا حال ہے، لیپ ٹاپ کے بعد ڈیسک ٹاپ کے بعد لیپ ٹاپ آیا، لیپ ٹاپ کے بعد نوٹ بک آئی، اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہے، یہ ہمارا موبائل جو ہے جو ہم جیب میں لیے پھر رہے ہیں، اس کی میموری کا آپ اندازہ لگائیں اور اس کے سائز کا آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلے وہ آج سے کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، DVD اس میں اسپیس زیادہ ہوتی تھی، اور جو عام ڈسک ہوتی تھی اس میں اسپیس کم ہوتی تھی، لیکن وہ DVD بھی اتنی تھی، کتنی اسپیس تھی اس کی۔ اب جو ہے وہ آپ کی USB جو ہیں وہ ٹیرا بائٹس کے اندر جو ہے وہ کئی ٹیرا بائٹس کی آپ کی اتنی سی USB ہے، اور اس میں آپ ڈیٹا کتنا سٹور کر سکتے ہیں اس کا اندازہ لگائیے۔ تو اب بڑا آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اعمال نامہ، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ کتنا آسان ہے۔ شاید ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ہماری زندگی کو ریکارڈ کر رہا ہے نا ایسے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں آپ یہاں سے ای میل بھیجتے ہیں تو امریکہ آپ نے بھیجی ہے، جہاں سے بھی وہ گزر رہی ہے، جہاں بھی ڈیوائس لگی ہے، اب وہ کلک کریں گے تو آپ کی ساری ای میل جو ہے وہ نکال لیں گے۔ ہیک کرنے والے یہی کچھ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے سینٹرز جو ہیں وہ بھی کہ جو انویسٹیگیشنز کرتے ہیں تو ایک آدمی کی وہ ساری پوری ای میل بھی نکال لیتے ہیں۔ اور آپ موبائل کمپنی میں چلے جائیں اور وہاں آپ اپلائی کریں کہ مجھے اپنے میسیجز کا ریکارڈ چاہیے، تو وہ آپ کو سارا ریکارڈ نکال کے دے دیں گے۔ یعنی آن دی ہول سارا بھی مل جائے گا، آپ سارٹنگ کر کے کہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ میری کیا کیا میسیجنگ ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سارا نکال کے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک جوڑے کی طلاق ہو گئی اور دونوں ہی ڈینٹل سرجن بھی تھے اور دونوں کے والدین بھی ڈینٹل سرجن تھے، تو ظاہر ہے اس کے جب وہ ریکنسیلیشن یا جو بھی ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے بات کی، اس کے لیے میں انوالو ہوا، اور اس لڑکے نے آ کر مجھے یعنی یو فون سے لا کر پورا ریکارڈ جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دیا کہ جی دیکھیے یہ ہے انکل کہ جو میسیجنگ ہوئی ہے میرے اور اس کی ماں کے درمیان، تو ایک کلک پر سارا کچھ نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمام انسانوں کے ریکارڈ بھی لے آئے اور کسی انڈیویجول کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے اس کے رکھ دے، بھائی یہ ہے تمہاری کرتوت۔ اچھا، اب وہ جو حساب کتاب ہے اس کے بارے میں بھی جو میرا تصور بنتا ہے کہ میرے پورے جسم میں وہ ریکارڈ موجود ہے، اور کوئی خاص جگہ ہوگی جہاں سے میں گزروں گا تو میرا جسم سکین ہو جائے گا، اور وہ سکین ہوگا تو سامنے جو ہے وہ رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا میرے پوری زندگی کا، وہ ویڈیو جو ہے میرے سامنے چل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر تصور جو آتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ انسان کے اگر نیک اعمال جو ہے وہ زیادہ نکلے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کی نفی کرتی ہے کہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی۔ اب اس کا کیا ہے کہ اگر تو رزلٹ ڈسپلے ہو گیا
forgiven, تب تو معافی مل گئی تو سارے کام صاف ہو گئے. لیکن اگر حساب کتاب شروع کیا ہو گیا تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچتا. وہ حدیث میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا بڑا نیک ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے جی میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میں نے تمہیں معاف کیا, جنت میں جا. وہ کہے گا نہیں میں بڑا اچھا پرفارم کر کے آیا ہوں, میں حساب دے سکتا ہوں, لے لیں آپ میرا حساب. اللہ تعالیٰ پھر اس کو بار بار کہے گا کہ چلا جا. وہ ضد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ہاں بھی شروع کرو اس کا حساب, پہلے اس کی آنکھ کا حساب لاؤ. اور آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا. یعنی آنکھ کے حساب سے انسان کا فوراً ذہن جاتا ہے کہ آنکھ کا استعمال وہ تو بعد میں آئے گا, پہلے تو آنکھ کی نعمت کا حساب دینا ہے. ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے حساب آنکھ کی نعمت کا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی اور جس کو نابینا پیدا کیا اس کو اس نعمت سے محروم رکھا. دے سکتا ہے کوئی حساب؟ تو وہیں پر وہ فیل ہو جائے گا. باقی اگلا مرحلہ وہ تو کوئی مرد پاس کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس نے کبھی اس آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا. بڑی ایک انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان اس کو مس یوز کرتا ہے, اس کا بھی حساب دینا ہے. تو حساب میں تو پاس نہ, ہاں جس کو اپنے اوور آل پرفارمنس سے جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا ہوگا تو اللہ خوش ہو کر اس کو انعام دے گا. ہمیشہ انعام خوش ہو کر دیا جاتا ہے. وہ سمپل سی مثال ہے کہ آپ نے ایک مزدور ہائر کیا, اینٹیں یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنی تھی, 1000 روپیہ طے کیا, اس نے بڑا اچھا کام کیا, کوئی اینٹ ٹوٹنے نہیں دی اس نے, اور پھر اس نے جھاڑو کہا جھاڑو دے دیں مجھے, میں جھاڑو بھی ضرورت کہا کہ صاف بھی کر دوں اس جگہ کو. آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے 1000 کی بجائے اس کو 1200-1500 دے دیے, خوش ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے, اس کا حق نہیں ہے. تو مغفرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جب جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اس کو انعام دے گا. وہ انعام کیا ہے؟ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ کہ ہم سب سوالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعام سب کو دے ہی دے, اس لیے کہ بہرحال حساب تو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ساری دنیا میں جو نیک عمل ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے. ایک ایک عمل کو آپ حساب کتاب میں دیکھیں تو وہ عمل کچھ بھی نہیں. نماز, ہماری نماز کیا ہے؟ توجہ ہماری ہوتی نہیں. لیکن ایک آدمی جو باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے, اذان کو اللہ کی کال سمجھتا ہے اور کہتا ہے جی حاضر, یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ میں حاضر ہوں, جی سر میں حاضر ہوں. اللہ توجہ ہے نہیں ہے. اس کو اللہ کو اس نے راضی کر لیا کہ اس نے کبھی میری پکار کو ٹرن ڈاؤن نہیں کیا. اللہ راضی ہو گیا, وہ مغفرت کا کلمہ جو ہے وہ عطا کر دے گا. ایک ورڈ ہی ہے نا, غفرا, وہ مل گیا تو کامیابی ہے, نہیں ملا تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اس لفظ کی ذرا گہرائی میں ذرا اتر کے دیکھیں کہ دوڑ لگاؤ, کمپیٹ کرو, کس کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور اس جنت میں داخلے کے لیے, حصول کے لیے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر. اچھا, اب ہمارا جو آج کا علم ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جس کائنات کی کوئی وسعت کا اندازہ آج کا ہمارا ایسٹرونومی کا علم نہیں لگا سکتا. کتنی بڑی ہے یہ کائنات, اس میں کتنی گلیکسیز ہیں اور کتنی کہکشائیں اور کیا کچھ ہے, اور اس میں کتنے کتنے ستارے ہیں, ایک ایک ستارہ زمین سے بڑا ہے, وہ تو بہت بڑی ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے, یہ انسان کی ذہنی سطح پر آ کر انسانی محاورے میں بات کی گئی ہے. یعنی زمین و آسمان کی وسعت کے مطابق عام جو ہماری زبان ہے اس میں کئی محاورے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یا تیرے 100 بری کیا ہے, اب کوئی گننے لگ جائے, نہیں تو 3 بری کیا, یہ محاورہ ہے نا 100 بری کیا. اسی طرح یہ محاورہ ہے کہ بہت زیادہ اسپیشیس ہونے کے اعتبار سے, بہت بڑے ہونے کے اعتبار سے محاورے تن میں یہ کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ایک ایک پورا سیارہ جو ہے, ایک ایک پورا بر اعظم جو ہے کسی انسان کو دے دے کہ کرو بھی اس میں عیش. مالک ہے نا, اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو ایسا وہ کر سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے
کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس جنت کے حصول کے لیے کمپیٹ کرو جس کی وسعت، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اعدت للذین آمنوا، اعدہ جو ہے یہ تیار کرنے کے معاملوں میں آتا ہے، باب افعال ہے، اس کا پیسے وائس ہے اعدت، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، میں نے جو تفصیل ساری بتائی ہے نا کہ اللہ کی مہربانی ہوگی، کوئی بھی انسان اس کو سیکیور نہیں کر سکتا، اس کو اچیو نہیں کر سکتا۔ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بغیر عمل کے ملے گی یا عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی پرفارمنس سے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کوئی غلطی بھی کرتا ہے لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس نے کوشش پوری کی ہے، تو آپ اس سے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یعنی آپ اپنے امپلائیز میں سے یعنی اگرچہ کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا سیریسلی کام کرتا رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا آپ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اچھا، اب اس فضل میں وسعت ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کر دے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ اپنی عنایت کس پر کرے، مجھ پر کرے، آپ پر کرے، کسی تیسرے پر کرے، چوتھے پر کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ جبکہ انسان کا چھوٹا ذہن جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور اس میں بڑا کنسرن ہے کہ ایک شخص کہے کہ جی میں ساری عمر جو ہے پرہیز بھی کرتا رہا، احتیاط بھی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود مجھے فلانی بیماری لگ گئی اور وہ سارا جو ہے وہ کھلا ہی کھا رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور سمجھیں کہ اللہ کی تقسیم یہی ہے۔ یہ دنیا کے معاملے میں ہے جیسے، ایسے ہی آخرت کے معاملے میں کہ پڑھ کے آیا نا ہم سورہ زمر میں کہ میرے ان بندوں کو بتا دو کہ جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب ایک آدمی جس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، بچ بچ کے چلتا رہا ہے، نہ اس نے کوئی فلرٹنگ کی، نہ وہ شراب پی، نہ کوئی اور برائی کی، دیانتدار بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں ایک شخص نے سب کچھ کیا لیکن آخری عمر میں آ کر وہ تائب ہو گیا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے نا۔ اب انسان کی ٹینڈنسی کیا ہے کہ یہ شخص کی جو ساری عمر اچھا پرفارم کرتا رہا ہے، یہ تھوڑا سا محسوس کرے گا، لو جی انہیں مزے بھی لے لے سارے تھے، عیش بھی کر لی، پھر بخشیا بھی گیا۔ یہ اللہ کی مرضی، یہ اس کی شان ہے، اس پر کوئی روک نہیں ہے۔ یعنی یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قیامت کے دن۔ یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ مائدہ میں، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ مائدہ کے بالکل آخر میں بہت خوبصورت مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے ان سے وہی کچھ کہا تھا کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ہاں البتہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ اس کے بعد فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، بس اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جو مرضی کر لے، لیکن ان تغفر لہم، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، تو بالا دست حکمت والا ہے، یعنی معاف کرنے پر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی کو آپ یعنی اپنی آرگنائزیشن کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ بحیثیت مینیجرز آپ کیا ہیں، جو مالک ہیں ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے پابند ہیں۔ آپ کو اصول توڑنے کی اجازت نہیں ہے، مالک ہے، وہ جو سا مرضی اصول بنائے، جو سا مرضی توڑے، جیسا مرضی کر لے۔ تو اللہ چونکہ اوور آل مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو وہ فیصلوں کا بھی مالک ہے۔
وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے اس کو سزا دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نیک سے نیک انسان کو بھی جہنم میں ڈال دے تو کوئی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مفہوم ہے حدیث کا۔ اور اگر وہ برے سے برے انسان کو بخش دے تو بھی اس کو فرق نہیں۔ ہاں، وہ حدیث کس طرح سے ہے کہ اگر تمام انسان انتہائی نیک بن جائیں، جیسے کہ کوئی نیک ترین بندہ ہوتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے انسان جو ہے وہ انتہائی برے انسان جیسے ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اس کی جو ایبسولوٹ اتھارٹی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یہی ہے ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کیلکولیٹو ہو کر اللہ تعالیٰ کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو ناراض کرتے ہیں، لیکن جتنا ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اتنا ہی وہ راضی ہوتا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ تو وَعِدَّتِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا اپنا فضل کرے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ اصاب یصیبو، کسی بھی چیز کا پڑھنا، آنا، یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا وٹ بی فالز، یعنی آپ پر جو بھی بیتے، اچھائی یا برائی، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے تو وہ اچانک ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، مصیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پڑتی ہے، what happens to you, what befalls you۔ لیکن عام طور پر مصیبت کا اطلاق ہوتا ہے کسی آفت پر، کسی پرابلم پر، مصیبت آ گئی۔ تو کیا فرمایا؟ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دل میں یا تمہارے اندر، فی انفسکم، تمہارے اندر۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ تو کیا ہے کہ اس زمین پر میرے خارج میں کوئی واقعہ نہیں پیش آتا، اور میرے اندر کیا، اس کے دو لیولز ہیں۔ نمبر ایک، کوئی بیماری، کوئی تکلیف جو اندر سے آتی ہے انسان کو، اور دوسرا کیا ہے کہ باہر جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا مجھ پر اثر پڑتا ہے اور میں ان کو فیل کرتا ہوں۔ میرا نقصان ہوگا تو میں اس کو فیل کروں گا، میرا فائدہ ہوگا تو بھی میں اس کو پازیٹیولی فیل کروں گا۔ تو کہا کیا جا رہا ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے، تو گڈ ایکسیڈنٹ اینڈ بیڈ ایکسیڈنٹ فرق ہوگا نا، کہ ایک اچھا ایکسپیرئنس ہوگا، اچھی چیز مجھے مل جائے گی تو میں آؤٹ آف دی وے خوش ہوں گا، اور کوئی تکلیف پہنچے گی مجھے تو میں آؤٹ آف دی وے پریشان ہوں گا، ڈپریس ہوں گا۔ لیکن اگر مجھے یاد ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کو معلوم تھا ایسا ہی ہونا تھا، تو پھر کیا ہے، انسان کی جو ذہنی ریئیکشن ہے ٹو ڈفرینٹ میٹرز وہ بدل جائے گا۔ ریئیکٹ ہی کرتے نا، یعنی کچھ گین پر بھی ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے اور کچھ لوز پر بھی ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے۔ وہ ریئیکشن جو ہے ہمارا وہ ماڈریٹ ہو جائے گا اگر ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ بڑا سا بڑے واقعہ پیش آیا، مجھے یاد آیا فوراً کہ اللہ نے کیا ہے، تو اگر کچھ مجھے ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر میرا کچھ نقصان ہوا تھا تو بھی میں کہوں گا اللہ نے کیا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ آپ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر سلیم فضل صاحب تھے ڈینٹل سرجن جناح کالونی میں، سینئر تھے کافی، اللہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان کا جوان بیٹا 17 سال کا سول ہسپتال کے بالکل سامنے، آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں FDA کا آفس ہے وہاں ایک پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا، تیز آ رہا تھا موٹر سائیکل پر، ادھر سے ایک
بس جو ہے وہ ڈیزل ڈلوا کے نکل رہی تھی، سامنے کلوژن ہوا، وہی فوت ہو گیا. یعنی اس کو اندر اٹھا کے لے کے گئے سول اسپتال میں، پتہ چلا کہ اس کو تو فوت ہوئے 2-3 منٹ ہوتے. ڈاکٹر صاحب بڑے جولی آدمی تھے. ظاہر ہے ہم ڈاکٹر سرجن بھی جنازے پر گئے، پر پتہ چلا تو ہم اکٹھے کھڑے تھے ایک جگہ. تو ڈاکٹر صاحب آئے ہمارے پاس، تو انہیں شو کرنے کی کوشش کی کہ میں بڑے اسٹرانگ نرز کا آدمی ہوں. تو مذاق کیا انہوں نے، ہم نے تعزیت کی تاکہ انہوں نے مذاق کیا، لیکن دل تو دکھا ہوا تھا بہت زیادہ. اب اگلے دن صبح قبرستان میں گئے، قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے. گھر آئے اور گھر آ کر موٹر سائیکل کے ارد گرد گزر کر ان تو خراش بھی نہیں آئی. پتر میرا چلا گیا. 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے روز ان کی اہلیہ پرنسپل ہوا کرتی تھی اسلامک کالج فار ویمن کی، ان کو اللہ نے ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی بڑے نشکرے ہو، اللہ نے یہ کھڈونا سانوں کھیڈ واسطے دیتا 17 سال، یہ نہ دینا تو کی کر لینا سی. بدل گیا نا فوراً کہ اللہ نے یہ نعمت، یہ کھلونا ہمیں کھیلنے کے لیے دیا، 17 سال تک کھیلنے کے لیے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ 17 سال کے لیے ہے، لیکن 17 سال تو ہم نے اس کو انجوائے کیا نا. اس کی پیدائش کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس کے ختنے کو، اس کے عقیقے کو، اس کی بسم اللہ کو. روز بچہ جو ہے وہ نکل کے جاتا ہے تو والدین کی دل کی کلی کھلتی ہے. جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو نہار ہو جاتا ہے انسان کے، واہ بچہ اسکول سے آ گیا. پھر سارگلیں منائی ہم نے. اگر اللہ ہمیں یہ بیٹا نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے. یعنی وہی جو ایک نقصان کا پہلو تھا وہ شکر میں بدل گیا. یا اللہ تو سن دیتا تھا نا 17 سال واسطے. اب ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، جن کا بیٹا نہیں ہے، وہ ترستے ہیں بیٹے کو. وہ ترسنا کیا ہوتا ہے کہ نہ ان کو کوئی سالگرہ منانے کے لیے ملتا ہے، نہ کوئی ختنہ، نہ کوئی عقیقہ، کیا کرے، نہ صبح کو اسکول جانا نہ آنا. میاں بیوی بیٹھے ہیں گھر میں، اداسی کا ماحول ہے سارا. اس کے مقابلے میں 17 سال اللہ نے ہمیں کھیلنے کو دیا. باقی اس کے علاوہ بھی بھائی بہن تھے اس کے، لیکن بارہ توجہ دلائی تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آ گئی. تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اس زمین پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا تمہارے دل میں جو بھی واقع ہو رہا ہے، یا تمہارے جسم میں جو بھی واقع ہو رہا ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ان بلیک اینڈ وائٹ ریکارڈڈ ہے ایک ڈاکیومنٹ کے اندر. فی کتاب، ایک ڈاکیومنٹ میں محفوظ ہے. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. اس کا ریکارڈ رکھنا، یعنی اس کائنات کے بننے سے بھی بہت پہلے یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں تھا. میں، آپ، ہم سب، یہ مسجد اور ہمارا اس وقت یہاں بیٹھنا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے. آج سے نہیں، سال پہلے نہیں، 10 سال پہلے نہیں، اس کائنات کے بھی بننے سے پہلے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 3 زمانے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. ہمارے لیے زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. وہ جو اقبال کی نظم ہے نا زمانہ، کیا عجیب الفاظ اس کے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. یعنی ہم شارٹ سائٹڈنیس ہے، جو قریب قریب والا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ تو بہت وسیع نظر ہے اس کی. تو اس کے لیے زمانے 3 نہیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ایک زمانہ ہے، سب کا سب حال ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر وقت اس کو، اور اس نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، ایک ڈاکومنٹ کے اندر ریکارڈڈ بھی ہے. جب انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے تو پھر وہ جو ایکسیڈنٹ والی بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اچانک ہو گیا، اچانک کچھ نہیں ہوتا. نمبر 1، اللہ کو ہمیشہ سے معلوم ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اور اسی کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ سب ٹھیک ہو رہا ہے، غلط تو کچھ بھی نہیں ہو رہا.
اچھا، اب دنیا میں انسان کو جو مل رہا ہے اور جو چھن رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امتحان۔ سورہ فجر 30ویں پارے کی صورت ہے، اس میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کی عزت، اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے اور اس کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کا رب، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی۔ کلا، ناٹ ایٹ آل، اس دنیا کی عزت عزت نہیں اور اس دنیا کی ذلت ذلت نہیں۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، دونوں جگہ الفاظ ابتلا ہو۔ ابتلا کے معنی کیا ہے؟ آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر کے بھی آزماتا ہے اور اپنی نعمتیں چھین کر بے عزت کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تمہیں بتا کیوں رہا ہے؟ یہ پڑھیے گا غور سے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو۔ یہی آپ کو میں نے مثال دی نا، ڈاکٹر سلیم صاحب کے بیٹے کی فوت ہو گیا، چلا گیا، ان کو دکھ ہوا کہ ہو موٹر سائیکل کو کچھ نہیں ہوا، میرا بیٹا چلا گیا۔ اس طرح شیخ صاحب کا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا ان کے ہاتھوں، خود دفن کیا اس کو، بہت رنجیدہ ہوئے، اس لیے کہ یہ سبق یاد نہیں آیا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ یعنی یہ جو انا للہ کا کلمہ ہے، اس طرح غور کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے تھے اور اسی کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ یہ سبق اگر انسان کو یاد رہے تو غم کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا کہ جی آپ تشریف لائیں، بچہ بڑا بیمار ہے۔ تو آپ حضرت زینب کے گھر گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو بچہ آپ نے گود میں لے لیا اور صحابہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بچے نے جان دے دی۔ تو ایک آنسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بچے کے چہرے پر پڑا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، باقی ہماری زبانیں وہی کہیں گی جس کا ہمیں حکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس دنیا میں یعنی یہ کوئی بھی نقصان، کوئی بھی چیز چلی جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس پر انا للہ کہنا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ جی وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہنے لگے ہم اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس بات کو پلے باندھ لو، یاد رکھو۔ اور اللہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے نکل جائے، تمہارے ہاتھوں سے فوت ہو جائے، چلی جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کر دے اس پر اترایا نہ کرو۔ پڑھا تھا نا ہم نے قارون کا واقعہ سورہ قصص میں، بہت مالدار آدمی تھا، تو اس کو کہا گیا کہ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کر۔ تو اس نے کہا ہے کون سا اللہ، یہ میں نے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو مہارت ہے، میرے پاس جو نو ہاؤ ہے، اس کی بنیاد پر میں نے سب کچھ کمایا ہے، اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں۔ لیکن اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ صحت، تندرستی، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں۔ بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی
کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو, اور تنگ دستی سے پہلے جو وسعت ہے, اچھے حالات, اس کو غنیمت جانو, اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, صحت بھی اللہ کی دی ہوئی, مال بھی اللہ کا دیا ہوا, عزت بھی اللہ کی دی ہوئی, شہرت بھی اللہ کی دی ہوئی, زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی, موت بھی اللہ کی دین آئے گی اللہ کی طرف سے, جوانی بھی اللہ کی دین, اور میری جسم کی ساری صلاحیتیں. میں بول رہا ہوں اللہ کی کہنے, اللہ کے دیے ہوئے لیز میں سے بول رہا ہوں. He has given me a lease. ٹھیک ہے نا, میری عمر بھی اللہ کی لیز ہے, میری بولنے کی صلاحیت بھی اللہ کی لیز ہے, میری سننے کی صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی لیز ہے, اور جب اللہ وہ لیز واپس لے لے گا تو I'll be nobody. تو فخر کرنا, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اترایا نہ کرو اس پر جو اللہ تمہیں عطا کرتے. اس اللہ کی دین سمجھو گے تو اتراؤ گے نہیں, اپنی کمائی سمجھو گے تو اس پر فخر ہوگا, اتراؤ گے, اللہ کو ناراض کرو گے. اللہ کی دین سمجھو گے, اس پر شکر ادا کرو گے, اللہ کو راضی کرو گے. اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا, جو ہم سارا سبق پڑھ کے آ رہے ہیں. تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون. اب اسی مال کو اپنی کمائی سمجھنا, اس کا ایک کیا ہوگا فوری اثر اترانا, اور اس کا دوسرا جو کانسیکوینس ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ کنجوسی ہوگا. میرا مال ہے میں کیوں دوں. یہ بالکل بچوں والی ایک بات ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو بسکٹ کا ایک پیکٹ لا کر دیں گے اور وہ کھانا شروع کر دے گا, تو وہ کھا رہا ہو تو آپ اسے کہیں بیٹا تو ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو. بچہ کہتا ہے میں کیوں دوں. اب بچہ جو ہے وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ باپ نے تو لا کر دیا مجھے. ایسے ہی ہم بھول جاتے ہیں, یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. ہم اس کو اپنی کمائی سمجھ بیٹھتے ہیں, اور جب اپنی کمائی سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کے کہنے پر بھی ہم کسی کو دینے پر آمادہ نہیں ہوتے. تو الذین یبخلون, جو بخل کرتے ہیں, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور لوگوں کو بھی بخل کا, کنجوسی کا حکم دیتے ہیں, کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا شخص ہے. عام ہے. یعنی آپ کسی دین کے کام میں لگیں, یعنی آپ گھنٹوں بیٹھ کر گھر میں ٹی وی دیکھتے رہیں, دوستوں میں بیٹھ کر گپے لگاتے رہتے ہیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو ہی آپ دین کے لیے کوئی وقت لگائیں گے, کہ آپ نے دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا, یا آپ تبلیغ پر چلے گئے, یا اور کوئی دین کا کام شروع کر دیا, تو پورا خاندان, آپ کے سارے دوست احباب آپ کو کہ کہڑے کام پہ گئے, تیاں لائیں ان دی شادیاں کرنی ہیں, اور کما. یہ کیا ہے؟ یہ بخل کا حکم ہے. اسی طرح اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو فوراً پہچان ہوگی کہ اچھا یہ وہ کام ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. اور جو منہ موڑ لے, اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لے, تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے. ہم سب جو ہیں وہ دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں, مالی اعتبار سے بھی ڈپینڈنٹ ہیں, لین دین کے اعتبار سے بھی ڈپینڈنٹ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں. تو انڈیپینڈنٹ کیا ہے اس کا جو عربی ہے وہ الغنی ہے. تو واللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ ہی الغنی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, کیئر فری ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تم اللہ کی مانو یا نہ مانو, اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا, جبکہ ہماری شان میں تو فرق آتا ہے.
تو اپنے جیسا نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، فقیر ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ آیت تو ہم پڑھ کے آئے ہیں جو بڑی گلوریس آیت ہے. علامہ اقبال کے نزدیک وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. یا ایھا الناس، سورہ فاطر میں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ الغنی اور حمید ہے، تعریف کیا گیا ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں. آج اسی پہ بس کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کو پھر اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو سورت ختم کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.